بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. ڈو یو ریئلی بلیو کہ صورت رحمان سے یہ جنگی حالات آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، یا جنگ جیت سکتے ہیں، یا امن آ سکتے ہیں؟ مسلمان روم فتح کر لے، پارس فتح کر لے، دونوں سپر پاورز. یہ کون سا ویپن تھا، کون سا ہتھیار تھا، کون سی ایسی خاص ٹیکنالوجی تھی ان لوگوں کے پاس جس کے ساتھ انہوں نے اس وقت کی ورلڈ پاورز جو اللہ کا حکم ہے اپنے گھوڑے تیار رکھیں. اگر ہم یہ سمجھیں ہماری فلاں ٹیکنالوجی، فلاں ایٹم بم ہمارے پاس ہے تو ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور ہم جیت جائیں گے، یا ہماری تعداد زیادہ ہے یا دوسرے کی تعداد زیادہ ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس پریشان حال انسان کے لیے جو اب اچانک سر پہ آ گئی ہے، اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بنکر نہیں ہے جانے کے لیے، اس کے پاس نہ اس ملک سے بھاگنے کے لیے اسپیشل تیار ہے کہ وہ تو غائب ہو جائے گا ان ٹائم. اس کے پاس اس کا اللہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اگر سچے دل سے یہ مان کے کہ میں پھنس گیا ہوں، جس طرح وہ کورونا کے وقت کہتا تھا کہ وی آر لوکنگ ٹوورڈ ہیون اور آجو کٹھے دعا کریے، اگر وہ سچے دل سے سن لیتا ہے اس کی بھی کایا پلٹ ہو سکتی. جبرائیل علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے جلال اور اکرام کی قسم، وہ کریم بھی ہے، فرعون مجھے ابھی بھی پکارتا میں اسے معاف کر دیتا ہے. یار آپ لوگوں کو کیوں نہیں یقین آ رہا؟ وہ خود کہہ رہا ہے، میں قرآن سے ہٹ کے تو نہیں بات کر رہا. اسی طرح جنہوں نے پوری دنیا کو جنگ میں جھونک دی ہے، ان لوگوں کو آپ کیا نہیں سمجھتے؟ ٹرمپ صاحب کو کہنا کہ ایک بار ذرا ابراہم لنکن جہاز پہ ہی اب نئے حرمس تک آئے نا، ذرا دوسروں کے بیٹوں کو آگے جھونکنا اور وہ جنگ ایک مسلط کرنا، اس طرح کی جنگ جس نے پوری دنیا کو اکنامیکلی بھی یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر کی طرف ہم جا رہے ہیں. ناظرین، ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل اکانومی کی، ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل افیئرس کی، ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹجک پالیسیز کی، لیکن اب آپ کو جس طرح سے پتہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں جو حالیہ جنگ جاری ہے اس نے اپنی اکانومی بھی ساری کولیپس کر دی ہے، چوک کر دی ہے. اسی کے دوران جب ہم نے دیکھا امریکہ میں ایک اس کو نیا اینگل دیا گیا، جنگ کو نیا اینگل اس وقت دیا گیا جب اوول آفس میں جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، انہوں نے اپنے مولوی اکٹھے کیے اور انہوں نے مولویوں کو کہا کہ جناب میرے لیے دعا خیر کریں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پینٹاگون میں جب میٹنگ ہوئی اس کے بارے میں بھی انہوں نے، فوجیوں نے یہ بات رپورٹ کی ایک ادارے کو کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ دس از گوئنگ ٹو بی این ارمیگڈون، جسے ہم اگر اسلام میں کہتے ہیں تو ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اگر دوسری سائڈ پہ پاکستان میں ہم دیکھیں یا اسلامک کنٹریز میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک نیریٹو ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی مائٹ کو وہ لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے، آپ کی ملٹری مائٹ کو پسند نہیں کرتے یا دوسری، اور وہ ان کا اعتقاد یا ان کا جو بھروسہ صرف جو ہوتا ہے وہ تعویذات پہ، کلمات پہ اور ایسی چیزوں پہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ پڑھ لیں، یہ کر لیں تو آپ کا جو ہے وہ کام ہو جائے گا، یا یہ آپ کو اس میں جو ہے وہ شفا مل جائے گی. ایسے ہی پرسنالٹی ڈاکٹر جاوید احمد ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ان کا تعارف آپ لوگوں کو سارا یو نو ویری ویل اباؤٹ ہم کہ کس طرح سے ان کی ایک اپنی جرنی ہے. ان کو ریسنٹ میں ان کا دعا سیشن دیکھ رہا تھا تو وہ پہلے بیماریوں کا بتاتے تھے، روحانی علاج بتاتے تھے اور دوسری چیزیں بتاتے تھے کہ آپ سورت رحمان سنیں، ٹھیک اس سے آپ ہو جائیں گے. لیکن اب انہوں نے یہ بھی لوگوں کو جب کوشچن کرتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جناب جنگی صورتحال ہے ہم کیا کریں، تو وہ کہتے جی آپ گھر میں سورت رحمان سنیں. پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ سارے اپنے گھروں میں سورت رحمان لگا کے رکھیں. تو اس سے جو ایک نیریٹو، جو دو نیریٹو آپ کو پتہ نا، پاکستان میں ایک لبرل طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، اور ایک دوسرا مذہبی طبقہ ہے، وہ دونوں کا ایک اختلاف شروع ہو جاتا ہے. تو ان سے آج جانیں گے کہ کیا سورت رحمان سے واقعی جنگی حالات اور جنگوں کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بارے میں وہ ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. سوری آپ کا انٹروڈکشن تھوڑا سا میں نے دے دیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں مطلب ایوری بڈی نوز اباؤٹ یور پروفائل کہ آپ بیسکلی سورت رحمان کا ایک میسج جو ہے نا وہ لوگوں کو دیتے ہیں، اور ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، قرآن کا لازمی بات ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ایک جو کوشچن بنتا ہے، ویسے ڈو یو ریئلی بلیو کہ سورت رحمان سے یہ جنگی حالات اور ان میں بھی ان کو بھی آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، یا جنگ جیت سکتے ہیں، یا امن آ سکتا ہے؟ اس پیار بھرے میسج کے خلاف جو ریزسٹنس شروع ہوئی مکہ مکرمہ کی، وہ شروع میں زبانی کلامی، لعن طعن، الٹے سیدھے نام رکھنے، پتھر مارنے، اوجڑیاں پھینکنی، آخر کار قتل کی سازش بھی ہوئی. شعب ابی طالب، مکہ سے ہجرت کرنا پڑ گئی، اور پھر غزوہ بدر دیکھتے ہیں. غزوہ بدر میرا خیال ہے 3 ہجری ہے،
اور اسلام قرآن کریم کو نازل ہوئے 16 سال ہوئے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل زندگی بعثت کی 23 سال 40 سال کے بعد۔ غزوہ بدر میں 313 مجاہدین ہیں، انسان ہیں حضور کے ساتھ، ان میں صرف 14 تلواریں ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، 700 گھوڑا ہے، زیرہ بخترے ہیں، اور تعداد بھی ڈیفرنٹ ہے، زیادہ ہے، 3 گنا دشمن ہے۔ اللہ نے فتح دی، ادھر سے 14 شہید ہوئے، ادھر سے 70 مارے گئے، گرفتار بھی ہوئے۔ پھر احد ہے، خندق ہے، موتا ہے، تبوک ہے، سارے آپ کے سامنے ہیں، خیبر ہے۔ غزوہ خیبر ہو، غزوہ خندق ہو، یا جتنی غزوات ہیں، وہاں تک تو ہم کہتے ہیں مولا علی کہ ایک اپنا ایک ڈیفرنٹ رول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں وہ ذرا سی مٹی، لیکن غزوہ بدر کے 10-12 سال یا 15 سال ٹوٹل ہیں، سرکار بھی پردہ فرما گئے، مسلمان روم فتح کر لیتے ہیں، فارس فتح کر لیتے ہیں، دونوں سپر پاورز۔ یہ کون سا ویپن تھا، کون سا ہتھیار تھا، کون سی ایسی خاص ٹیکنالوجی تھی ان لوگوں کے پاس جس کے ساتھ انہوں نے اس وقت کی ورلڈ پاورز جو ہیں ان کو کنکر کیا۔ میسج ان کا بڑا سیدھا تھا، وہ خود پریکٹیکلی اس پہ کھڑے تھے، وہ توحید کا میسج، اللہ کا میسج تھا۔ تو یہ مشکل وقت جو ہے میں آگے سے کر لیتا ہوں، اس میں جو عام لوگ پریشان ہیں، چھوٹے بچوں سے لے کے یونیورسٹی گوئنگ بچے بھی، عورتیں بھی، ہمارے گھروں میں بھی لوگ پریشان ہیں، حتیٰ کہ یہ تک باتیں ہو رہی ہیں کہ نیوکلیئر ایکسپوژن ہی نہ ہو جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، ادھر سے انڈیا ہمارے پہ اٹیک، ہماری جنگ نہ لگ جائے، ادھر سے افغانستان کے ساتھ ساری ہے۔ اس سارے مسئلے میں، اور آپ نے اشارہ دیا کہ میں نے انڈو پاک وار میں بھی کہا گھروں میں سورہ رحمان، تو اللہ اور اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے کہ مصیبت میں، مشکل میں صبر اور نماز سے۔ نماز کیا ہے؟ دعا۔ 24 گھنٹے آپ کو اپنے اللہ کو دیکھنا ہے، اور کون سے اللہ کو؟ اس اللہ کو جو رحمان ہے، جو گناہ گاروں کے لیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے، شاید اس ملک میں ہوں، جو بہت نیک لوگ ہوں، ٹھیک ہے، ادروائز گناہ گار ہی ہیں سارے، اور ہماری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں۔ ہماری تیاری بھی ہے، ہماری فوج ہے ماشاءاللہ، ہتھیار بائز بھی ہم نے کافی تیاری کی، ایٹم بم اکیلا ہمارے پاس ہے، لیکن سٹل ہمیں پتا ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے گرو کر رہی ہے کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ آگے سے بالکل لیٹسٹ چیز کیا آ گئی ہو، اور آپ کے پاس چیز دھری کی دھری رہ جائے، آپ اسے استعمال بھی نہ کر سکیں۔ اس سارے میں ہم نے ویپنز بھی بنانے ہیں، ہم نے تیاری بھی کرنی ہے، اللہ کا حکم ہے اپنے گھوڑے تیار رکھو، اپنے جہاز تیار رکھو، جو بھی اس دور کی چیز ہو۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری فلاں ٹیکنالوجی، فلاں ایٹم بم ہمارے پاس ہے تو ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور ہم جیت جائیں گے، یا ہماری تعداد زیادہ ہے، یا دوسرے کی تعداد زیادہ ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ مسلمان شیوا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو اس میں کوئی ڈینائل تو ہے ہی نہیں نا۔ تو اس اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس اللہ کا میسج جو میں بات کر رہا ہوں، تو اس پریشان حال انسان کے لیے جو اب اچانک سر پہ آ گئی ہے، تو اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی بنکر نہیں ہے جانے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے پاس نہ اس ملک سے بھاگنے کے لیے اسپیشل تیار ہے کہ وہ تو غائب ہو جائے گا ان ٹائم پہ، ٹھیک ہے، اچھا یہ اس کے پاس اس کا اللہ ہے۔ یہاں پہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سورۃ رحمان صرف عام لوگ سن لے، دس از ناٹ فار دا لیڈرشپ؟ نہیں، میں سارے انسانوں، میں اس وقت پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا اگر ڈونلڈ ٹرمپ سن لے؟ بالکل سنیں، اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ میں دنیا کے سارے فرعونوں کے لیے میسج دے رہا ہوں، اس کے اوپر بالکل، وہ اگر مصیبت میں ہے، اگر وہ سمجھتا ہے، جھوٹ اپنی جگہ ہے، انہیں یہ WWF کی کشتیاں جو ہے نا، یہ اس کا بھی وہ پارٹ رہا ہوا ہے، اور ابھی بھی وہ یہی سمجھ رہا ہے دنیا میں کہ وہ نورا کشتیوں کا چیمپئن ہے، ٹھیک ہے، یا ڈرامے بازی کی جو بھی وہ میڈیا ہائپ کریٹ کر کے جو بھی بتائے گا بات کو، لیکن اندر بات سن لے گا، اس پہ کیا افیکٹ پڑے گا؟ اس پہ افیکٹ، وہ اگر عمر خطاب، عمر فاروق ہو سکتے ہیں صرف قرآن سن لینے سے، ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اگر سچے دل سے یہ مان کے کہ میں پھنس گیا ہوں، جس طرح وہ کرونا کے وقت کہتا تھا کہ وی آر لوکنگ ٹوورڈز ہیون، اور آجو کٹھے دعا کریے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ سچے دل سے سن لیتا ہے، اس کی بھی کایا پلٹ ہو سکتا ہے، وہ معافی بھی مانگ سکتا ہے، وہ توبہ بھی۔ یہ دنیا کے سارے فرعون، دیکھیں پہلے تو آپ لوگ، میں اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا
میں ایک نا وراثتی مسلمان بائی چانس حادثاتی پیدا ہو گیا, میں نے دیکھا بائی چوائس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو چیز مفت ملتی ہے نا, چاہے وہ دادے کی جائیداد ہو, اس کی قدر نہیں ہوتی, چاہے وہ ایمان ہو, ٹھیک ہے, اس کی ویلیو کا ہی نہیں پتا ہوتا. جو گوڈے رگڑ کے ملتی ہے نا چیز, جو سیلف میڈ بندہ ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے اس چیز کی کیا ویلیو ہے, اس کو میں نے کیسے لے کے چلنا ہے اور کیا میں نے کیسے حاصل کی ہے, اس کی قدر ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہم سارے میجورٹی کو تو یہ حال ہے, اور ہم فٹافٹ اپنے آپ کو نیک بنا کے مسلمان بن کے دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, ٹھیک ہے, انکلوڈنگ ہندو سکھ, ہم سارے انسان اس زمین کے اوپر, ٹھیک ہے. اللہ نے نہیں یہ حدیں بنائی ہیں, سردیں بنائی ہیں, ملک بنائی ہے, ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی پہچان کے لیے بھی, اپنے فائدوں کے لیے بھی ہیں, ٹھیک ہے, مجبوری میں بھی ہیں. لیکن یہ سارے انسان, میں انہیں صرف دو گروہوں میں تقسیم کرتا ہوں, انسان اور نفسان, ٹھیک ہے. یہ انسانوں اور نفسانوں کی جنگ ہے. مجھے نہیں پتا کس سائڈ پہ کتنے انسان ہیں, دونوں طرف یہ گھسے ہوئے ہیں, دونوں طرف یہ گھسے ہوئے ہیں. اور ہر ملک کے عوام میں تو انسان بھی ہیں اور نفسان بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور ایسے گدھے بھی ہیں جن پہ علم لدا ہوا ہے, کتابیں لدی ہوئی ہیں, اور وہ اپنے آپ کو بہت باخبر سمجھ رہے ہیں, لیکن انہیں اپنی پہچان تک نہیں ہے. تو یہ تو شیطان یا نفس لڑاتا ہے, اور انسان یہ ساری حرکتیں کرتا ہے. یہ کیا جنگ ہے؟ وہ 168 بچیاں جو ہیں, یا جتنی بھی جانیں اب تک گئی ہیں, ٹھیک ہے, دونوں سائڈ سے, ٹھیک ہے, کیا کس لیے ہو رہی ہے؟ ان بچوں کے اپنے جذبات, ان کے ماں باپ کی فیلنگز, یہ جنگیں ختم بھی ہو جائیں گی, کئی آئے اور کئی گئے, ٹھیک ہے. اور یہ انسان, حضرت انسان کئی ہزار سال سے یہ کچھ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ جو ارمیگڈون کا کنسیپٹ ہے, ملحمۃ الکبریٰ یا گریٹر اسرائیل اور یہ سارا, ڈو یو ریئلی بلیو ان اٹ کہ یہ واقعی از گوئنگ ٹو بی ہیپن؟ اور یہ اس وقت والی دیکھیں, یہ اس وقت جو جنگ, میں تو کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہوں ان چیزوں کا, میں تو ایک ڈاکٹر ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ کرونا آئے, فوج کو بھی چھٹی مل گئی تھی, ہمیں میڈیسن کے ڈاکٹروں کو, آئی سی یو کے ڈاکٹرز کو نہیں ملی تھی, اور ہم نے ہی اس کو فرنٹ پہ لینا تھا. اس وقت تو ہماری بڑی واہ واہ تھی, جے جے کار تھی. اب جنگ بھی ہے تو آسٹیرٹی میئرز بھی ہیں, پیٹرول بھی سیو کرنا ہے, ہم نے تو جانا ہی جانا ہے. میں آج بھی ادھر سے آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں, دیکھیں, یہ اس کے پیچھے جو لوگ جو بھی شرارت کر رہے ہیں, جنہوں نے بھی یہ شروع کیا ہے, ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے اس میں بھی مومن ہے, اللہ کہہ رہا ہے, اچھے لوگ ان میں بھی ہیں, لیکن جو شرارتی ہیں وہ ڈومینیٹ ہیں اس وقت. وہ جو زائنسٹ اور دوسرا جو بھی انہیں کہہ لیں, ساروں کو کہہ لیں, ان میں بھی شاید کوئی بھی کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے. میرا پیغام تو یہ ہے کہ آج بھی سچے دل سے یہ اپنے خالق مالک, جو مرضی انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے, یہ ایمانداری سے اس کے آگے پیش ہو جائیں اور اس کو پکاریں, لیکن اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں سمیت اس کے آگے پیش ہوں. اگر یہ اس کے مانتے ہیں, یہ مانتے ہی نہیں ہیں. ہم سارے ہی, کوئی کہتا ہے میں ابراہیم کے اللہ کو مانتا ہوں, کوئی گاڈ کو مانتا ہے, کوئی رحمان کو مانتا ہے, کوئی بھگوان کو مانتا ہے. یقین مانو یہ جتنے حکمران ٹائپ لوگ ہیں, میں انہیں فرعون ایویں نہیں کہہ رہا, یہ کسی کو نہیں مانتے. یہ عوام کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں, چاہے وہ مودی بابا ہو, ٹھیک ہے, وہ چاہے کسی بھی ملک کا حکمران ہو. بڑے کم حکمران ہیں, ٹھیک ہے, وہ عمر بن عبدالعزیز جیسے بڑے کم ہیں. مجھے کوئی ایک نکال کے دکھا دیں جسے خدا خوفی ہو, اس کے کریکٹر میں نظر آنی چاہیے, اس کے بیہیویئر میں, جنگ کے علاوہ جو اس کا سارا دن کا بیہیویئر ہوتا ہے, اسے اپنی عوام کی درد ہونی چاہیے. وہ کئی آپ کو ایتھسٹ ٹائپ, چائنیز یا کچھ اس طرح کے بندے, شاید یہ سنگاپور والے یا جاپان والے, کوئی بندے ایسے بھی مل سکتے ہیں, آپ بدھسٹ مل سکتے ہیں جو واقعی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں. ہمارے یہاں ملک میں راج صاحب کی بڑی مثال دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ جو اس وقت صورتحال ہے, اس میں نمبر 1 پہ تو جو لوگ اردو سمجھتے ہیں, اور جو لوگ دنیا میں جہاں بھی خوفزدہ, میں خود سارا دن فون سنتا ہوں. میں دبئی سے بول رہی ہوں, میرے بچے ہیں, اور باہر میزائلوں کی آوازیں آ رہی ہیں, اور میرا خامن تیار نہیں ہے, وہ کہتا ہے پاکستان جا کے کیا کروں گا, تم لوگ چلے جاؤ. میں چھوڑ کے آنے پہ میرا دل نہیں مانتا, لیکن اور فون میں وہ چیخ رہی ہیں, ایک دم باہر دھماکے کی کوئی آواز آئی ہے یا کچھ ہوئے, وہ ڈر گئی ہیں بیچاری, ٹھیک ہے. کویت سے کوئی فون کر رہا ہے, ٹھیک, کہ ڈاکٹر صاحب میں ادھر پھنسا ہوا ہوں, تو اتنے ہزار کی ٹکٹ ہے, تو ایسے ہے تو ویسے ہے, تو میں نکل نہیں سکتا, تو میرے لیے دعا کر دیں. کسی کی بہن ماں رو رہی ہے, میرا بچہ کویت میں ہے, میں کہ جو اسے کہیں سعودیہ کے راستے ادھر سے نکلے. کچھ بحرین سے ابھی ایک بندہ ہمارا اپنا ایک ریلیٹو پہنچ گیا, تو وہ بھی وہاں پھنسا ہوا تھا, اسٹکڈ اپ تھا. ابھی بھی اس حال میں یہ ہے, وہ سعودیہ پہنچا ہے, سعودیہ سے واپس ہے, ٹکٹ کی جو پرائس اس کو دینی پڑی ہے,
تو جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے، اتنی آپ آرمیگڈون کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیہڑیاں لان والے پیٹرول نو بیچی جا رہے، چاہے کرائسس آیا یا نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو جنہیں خدا ہی یاد نہیں ہے. تو بیسیکلی آپ کا یہ ماننا ہے کہ آپ سورۃ رحمان بیسیکلی سننے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو خدا یاد آ جائے، سورہ رحمان والے تک پہنچ، سورہ رحمان والے کی کوئی حیا آ جائے، ٹھیک ہے. اگر بندے کو لرز گیا اندر سے یار میں کر کی رہا تو میری اوقات کیا ہے، خود میری کیا اوقات ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے نکال دے گا. آپ اس کے آگے پیش تو ہوں، میں نے تو اس کو آج تک کسی کو ڈسکارڈ کرتے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے. وہ جو کہہ رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے جلال اور اکرام کی قسم، وہ کریم بھی ہے. فرعون مجھے ابھی بھی پکارتا، میں اسے معاف کر دیتا. یار آپ لوگوں کو کیوں نہیں یقین آ رہا؟ وہ خود کہہ رہا ہے، میں قرآن سے ہٹ کے تو نہیں بات کر رہا، ٹھیک ہے. اگر حر جو ہے وہ جس وقت مولا حسین کے قافلے کی طرف آیا ہے، اس سے پہلے جب وہ چیف آف آرمی سٹاف بن کے یزیدی فوج کا چیف بن کے کھڑا ہے، تو وہ بھی ایک لانتی شمر تھا، ٹھیک ہے. اس پوری فوج کا وہ چیف تھا. چاہیے تو یہ تھا انہیں کہ وہ اپنے چیف کے پیچھے وہ بھی کہتے کہ یار سمجھدار آدمی ہے ہمارا چیف جو ہے، وہ اگر یہ بات مان رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ یہ مظلوم ہے اور یہ ہم غلط کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، تو وہ بھی ادھر آتے. لیکن اس ایک کو خدا یاد آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ باقی سارے جو تھے، پرٹیکولرلی شمر، میں نے سنا ہے حافظ قرآن بھی تھا، ماتھے پہ محراب بھی تھا، نمازی پرہیزگار تھا، داڑھی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ مولا حسین کون ہے یا وہ کیا کر رہے ہیں، یا مولا حسین اور ان کے بچے اور وہ سارا جو قافلہ تھا وہ سرکار سے ان کی کیا نسبت ہے، اور صحیح اور غلط کیا ہے؟ میں نہیں ماننے پہ تیار کہ شمر کو نہیں پتا تھا. اگر حر کو پتا تھا اور حر اس کے سامنے یہ کام کر رہا ہے، تو کیا آپ اس کو فالو نہیں کر سکتا تھا؟ نہیں کیا نا، یا ابن زیاد کو، ٹھیک ہے. تو یہی کام پوری دنیا میں اس وقت بھی چل رہا ہے. اس کو آپ جو مرضی کر لیں، یہ میں نے کہا نا کہ ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم ہی بس مسلمان ہیں. چاہے امریکہ میں، چاہے اسرائیل میں، چاہے انڈیا میں، چاہے پاکستان میں، چاہے افغانستان میں، دنیا کے کسی خطے میں وہ لوگ جو امن چاہتے ہیں، جو نہ دوسرے کو تنگ کرتے ہیں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں تنگ کیا جائے، جن کے ہاتھ اور زبان سے یہ بھی ریکوزٹ ہے سورۃ رحمان سننے کے لیے، جو امن چاہتے ہیں. اگر لیٹ سپوز میں ظالم ہوں یا ایک حکمران ظالم ہے، وہ سن اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، نہیں، وہ توبہ بھی نہیں کرتا، وہ سورۃ چلے وہ فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، چلے وہ فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، چلے وہ سنے 7 دن اللہ کے آگے پیش ہو گئے. اللہ کو تو مانتا نہیں نا وہ، تو پھر اس نے سورہ رحمان بھی کیوں سننی ہے؟ سورہ رحمان تو اسی لیے ہے. پھر آپ ہندوؤں کو کیوں کہتے ہیں کہ آپ سن لیں؟ آپ کو جب وہ بیمار ہوتے ہیں، جب وہ بیمار ہوتے ہیں نا، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ کلام ہے، اس سے آپ کو ہیلنگ ہو جائے گی. مجھے پتا ہے کہ میرے اللہ نے اس میں کیا کہ اس میں شفا ہے، ماننے والے کے لیے، ماننے والے کے لیے. بیماری اور جنگ علیحدہ ہے اس میں. میں کہتا ہوں ابھی جنگ بھی ایک بیماری ہے، ہوس کی بیماری ہے نا. تو میں اس بندے کو یا بندی کو فون پہ وہ کرتا، میں کہتا ہوں جی اگر آپ کا دل مانتا ہے تو اس کو سن لیں. تو اگر وہ سننے پہ تیار ہو جاتا ہے، سکھ حضرات بہت سے سکھ حضرات مجھے کینیڈا سے انڈیا سے فون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے کئی سکھ تو وہ مسلم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان. میں کہ جی میں نہیں آپ کو کہتا ہوں یا نہ ہوں، آپ اس پہ ریسرچ کریں شوق سے. آپ کا صرف بیماری ٹھیک ہوئی ہے میں نہیں کہتا، آپ خود ریسرچ کریں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں پیس مل گیا، ہم پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں کہتا ٹھیک ہے کرو ریسرچ، تم جانو تمہارا رب جانے، تمہارا بنانے والا تو ساروں کا ایک ہے کہ نہیں، یہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو میں تو نہیں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بنانے والے کے آگے پیش ہو کے یہ سن لیں، ٹھیک ہے. اچھا کئی کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں سننی ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ آپ، میں نے خواب میں دیکھا، مجھے ایسے میں خواب میں دیکھا ہے کہ آپ مجھے جو ہے نا، میں آپ کے پاس ہے، میں پاکستان نہیں آ سکتا یا آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے پتہ نہیں وہ ہندی میں کیا کہتے ہیں کہ مجھے وہ دے دیں، دعا دے دیں، پتہ نہیں کیا دے دیں، دعا تو نہیں کچھ اور لفظ ہے، آشیرواد بھی نہیں، میں وہ کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے پتہ نہیں دعا کر دیں، لفظ کوئی اور ہے، تو وہ مجھے شفا ہو جائے گی. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اچھا چلیں آپ ایسے کریں، آپ وہ قصیدہ بردہ شریف سن لیں، ٹھیک ہے، لیکن سننا آپ نے اللہ کے آگے پیش ہے، یا دم مس کلندر سن لیں، ٹھیک ہے. چلیں آپ اپنے اندر پیش ہوں، اپنے بنانے والے کے آگے. پھر مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ اللہ لفظ اس کے لیے بھی جذباتیت ہے نا مسئلہ، اس کو بھی شروع سے بتایا گیا ہے کہ تم اصل ایمان والے اور یہ سارے کافر ہیں، ٹھیک ہے. تو اس بندے کی سوچ تو اتنی ہے، وہ عالم تو ہے نہیں ہے. ہاں اب وہ پھنسا ہوا ہے، وہ ایک انسان ہے، اور میرا رب قرآن میں یہ کہہ رہا ہے جس نے ایک انسان کی، وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا جس نے ایک مسلمان کی،
وہاں اللہ نے کہا جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت بچائی, یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. اور جس نے اتنے انسانوں کی جان لی یہ دیکھے سمجھے بغیر کہ ان کا فیتھ کیا اور کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ ظالم کیا چیز ہوگا. اس کی اگر دماغ میں یو ٹرن آ جاتا ہے اور مزید ظلم سے اگر وہ بچ جاتا ہے یا رک جاتا ہے, اس کو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے بنانے والے کے آگے پیش ہو جاؤ. اچھا مجھے ایسے لوگ بھی ملے ہیں, فرانس سے کسی نے فون کیا, گورا تھا تو لینگویج اس کی جیسی بھی تھی, بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ بیسیکلی الجزائر کا مسلمان تھا, پیرنٹس اس کے مسلم تھے, وہ ایتھسٹ ہو گیا ہوا تھا اور پیور وہ فرینچ اور وہ سارا تھا, اور ٹوٹی پھوٹی انگلش بہت مشکل سے. اس نے مجھے انگلش میں کہا کہ جی میں اس کو سن لیتا ہوں, ٹھیک ہے, HIV بھی تھا اور کوئی کینسر کی بھی اس کو پتہ چل گیا, جو HIV پازیٹیو تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ تم سمجھتے ہو مجھے ہیلنگ ہو جائے گی, ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ اگر تم اس کو سن لو اللہ کے آگے, میں لفظ اللہ بولے گاڈ کے آگے پیش ہو کے. اس نے کہا سوری ڈاکٹر, آئی ایم اے نان بلیور ان اے سینس, آئی ایم این ایتھسٹ, ٹھیک ہے. اور بلکہ آگے سے کچھ نے ٹرمینالوجی بولی کہ میں کوئی سائنٹالوجسٹ بھی نہیں, کچھ اور ہی ٹرم تھی اس کی. تو میں نے کہا چلو تم یہ تو مانتے ہو کہ تمہیں کسی نے بنایا. اس نے کہا نہیں, میں جو ہوں نا کریشنسٹ ہوں ہی نہیں, میں کریشنسٹ ہوں ہی نہیں, میں مانتے نہیں مجھے کسی نے بنایا, ٹھیک ہے. یہ سارا ایک حادثاتی ہے, وہ ایک لمبی بحث ہے, میں ایولیوشن پروسیس. میں نے کہا چلیں آپ اپنے آپ کو مانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں اپنے آپ کو مانتا ہوں. میں نے کہا تم نے یہ دمس کے اندر سننی ہے, ٹھیک ہے, اور اپنا نام پیار سے پڑھنا ہے. تم اپنے آپ کو تو مانتے ہو نا, 3 بار اپنا نام لے کے پڑھ لینا, اس کو پی لینا, لیکن پینا پیار سے. میں نے زور کیا دیا پیار سے, ٹھیک ہے, اور تم نے سب کو معاف, تمہارے اندر نفرت نہ ہو, ٹھیک. اچھا مجھے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ میں کرتا ہوں. 5th ڈے پہ مجھے فون کر کے کہتا ہے ہنس کے, اس دن وہ ہنس رہا ہے, تو مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر یہ جو میوزک ہے تمہارا اس کے ساتھ میں ڈانس کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا کہ تم تو بڑے ڈپریس تھے اس دن, اور اس دن تو تم مطلب بڑے کریٹیکل ہو کے, اور بڑی اس کی ڈپریسنگ ساؤنڈ تھی, آواز تھی. آج تم ہنس رہے ہو, تم مجھے موک کر رہے ہو. اس نے کہا نہیں میں تمہیں موک نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ریمیڈی کے اگینسٹ تو نہیں ہے, میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا, مجھے سمجھ نہیں آتی میرے اندر کیا چینج آ رہی ہے, تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر ورل کروں. یہ اس کے لفظ تھے, ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں رومی کا درویش اگر تم نے دیکھا ہے. اس نے کہا ہاں رومی کو میں نے تھوڑا پڑھا ہے اور وہ ورلنگ اور اس کو جانتا ہے, تو میرا دل کرتا ہے. میں نے کہا تم کر لینا, لیکن تم نے اس کو سننا ہے, 7 days پورے کرو, ٹھیک, اور یہ اپنا نام نہیں چھوڑنا. اور اس کے اوپر اس نے مجھے یہ بات کہی. اس نے کہا کہ جینٹلمین I will discuss something important with you but after the 7 days. 8-9 ڈے کے بعد کہیں اس سے میری بات ہوئی تو اس کے لفظ یہ تھے کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ لو از گاڈ. میں نے اسے کہا کہ تم تو گاڈ کو نہیں مانتے, تو میرا خیال ہے گاڈ از لو. اس نے کہا نہیں, لو از گاڈ. میرے اندر جو بیماری تھی اٹ واز ریئلی ہیٹریڈ, اینڈ ہیٹریڈ ٹو مائی پیرنٹس, ہیٹریڈ ٹو مائی سبلنگس. میری جو بھی لائف گزری ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا. تو میں بہت بچپن میں ادھر آ گیا تھا, پھر میں نے بڑی اسٹرگل کی, پھر میں نے پیسے پتہ نہیں پیچھے بھیجتا رہا, پتہ نہیں کہاں سے. پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ مسلم اوریجن سے ہے, تب اس نے مجھے بتایا. اور میں یہ سب کچھ چھوڑ چکا تھا. جب مجھے پتا چلا کہ میں وہاں پہ پتہ نہیں فرانس میں کیا کش کرتا رہا ہوں, اور جو میں پیسے پتہ نہیں پیچھے بھیجتا تھا تو وہ یاشی کر رہے تھے, اور ہر دوسرے دن مجھے وہ بھیج دیتے تھے. تو مجھے اپنے باپ پہ بھی بڑا غصہ آیا, اور وہ ریلیجن کے نام پہ بڑا سخت تھا, اور یہ وہ لمبی سی خیر کہانی تھی. تو اس نے کہا کہ اس کے بعد میں ادھر بھی آیا تو یہاں بھی جو میرے سے پیار کرتی تھیں یا کرتے تھے, تو میں نے یہ دیکھا کہ ہر ایک کا نا وہ ڈالر کے چکر یعنی پیسے کے چکر میں وہ سارا تھا. اور میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہرحال میں نے اسٹڈی بڑی ٹف کی, سائنس کا بندہ تھا, اور وہ سارا کار کرا کے میں اس جگہ پہ پہنچا تھا کہ یہ سارا نان سینس ہے, ریلیجن بھی اور ایوری تھنگ. لیکن یہ بیماری جو ہے, اور یہ جو تم نے صرف مجھے اپنا نام پڑھنے کو کہا تھا کہ پیار سے پڑھو, تو لو از کیور, یہ دوسرے اس کے لفظ تھے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بیسیکلی آپ کی اپنی کوئی دریافت ہے؟ نہیں, پیار سے بابا جی کی طرف سے. بابا جی کہتے تھے کہ پیار سے اس کو پکارنا ہے, اور پیار اس کے اوپر جو ایک آپ کے اوپر تنقید یا کرٹیسزم کیا جاتا ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی رات ہی بلکہ ہمارے شو میں انجینئر محمد علی مرزا سے ہمارے اینکر نے کوشچن کیا, انہوں نے پوچھا کہ ایک صاحب ہیں تو وہ کہتے ہیں جی صورت
پڑھنے انہوں نے سننے کو نہیں کہ انہوں نے کہا سورۃ الرحمان پڑھ لیا کریں تو یہ جنگ اس سے جو ہے وہ دور ہو جائے گی, آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے, جنگی حالات ختم ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں بھائی مجھے تو نہیں پتا کوئی قرآن و سنت میں ایسا لکھا ہو اور ابھی تک تو ہو ہی نہیں. انہیں کہا اگر ہے تو پلیز ہماری طرف سے 2-3 دفعہ پڑھ دیں. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل ملتی نہیں ہے ہمیں. کس چیز کی؟ کہ صرف سورۃ الرحمان سے ہی ہوگا. نہیں میں نے نہیں کہا صرف سورۃ الرحمان سے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں صرف سورۃ الرحمان سے نہیں. میری ریسرچ سورۃ الرحمان پہ, ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے, ٹھیک ہے, انجینئر محمد علی مرزا صاحب تو بہت بڑے بندے ہیں, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ شاید انہوں نے اس بات کو غور نہیں کیا. ایک تو کویشچن کرنے والا سوال اس طرح کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ عالم بندہ ہے تو عالم کے لیے یہ بڑا جچا تلا اس کو جواب دینا پڑتا ہے. جیسے انہوں نے جواب دیا کہ قرآن و سنت میں مجھے یہ نہیں ملتا, ٹھیک ہے. اب قرآن و سنت میں اس طرح لفظ بالکل نہیں لکھا ہوا کہ سورہ رحمان, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ میں یہ کہا. میں نے پہلے کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی تیاری پوری رکھو, ٹھیک ہے. تو ہماری جو بھی عسکری طاقت ہے اور جو بھی ہمارے محکمے ہیں وہ سارے اپنی جگہ تیاری کر رہے ہیں. آپ نے ایٹم بم آخر بنایا ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن اس سارے کے باوجود چلیں عام شہری ہے, خدا نخواستہ ایسا موقع آ جاتا ہے, ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ ہمارے ینگسٹرز یوکرین کی طرح عورتیں بیچاری اس ملک سے انہوں نے نکال دی, بچے بوڑھے, کہ آپ لوگ جدھر جا سکتے ہیں اب جائیں, ہم نے جنگ لڑنی ہے. آج 3-4 سال ہو گئے وہ سپر پاور سے لڑ ہی رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. چادر اور چار دیواری کا تحفظ تو نان بلیور بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جہاد تو اتنا اس کو بھی کرنا پڑ جاتا ہے نا. میرے نزدیک یہی جہاد ہے, میرے نزدیک یہی جہاد ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اگر غیرت ہے نا تو آپ اپنی کم از کم چادر اور چار دیواری کے لیے تو لڑے مریں گے کہ نہیں لڑے مریں گے. اور ایسے بے غیرت بھی ہیں جو اپنی چادر اور چار دیواری کا بھی سودا کر لیتے ہیں, کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کس لیے کرتے ہیں؟ مادے کے لیے. تو ان کا خدا کون ہوا؟ پیسہ. اگر وہ اللہ کو مانتے ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح جنہوں نے پوری دنیا کو جنگ میں جھونک دیا ہے, ان لوگوں کو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ مطلب ٹرمپ صاحب کو کہنا کہ ایک بار ذرا چلیں ابراہم لنکن جہاز پہ ہی ذرا آبنائے ہرمز تک آئے نا, ذرا چکر تو لگا کے جائیں, اپنے فوجیوں کا جذبہ بڑھا کے جائیں. میرا نہیں خیال اس میں اتنی ضرورت ہے, یا نیتنیاہو کی بھی. دوسروں کے بیٹوں کو آگے جھونکنا اور وہ جنگ ایک مسلط کر رہا ہے, اس طرح کی جنگ جس نے پوری دنیا کو اکنامیکلی بھی یہ بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف ہم جا رہے ہیں. 26.6% آئل وہاں سے روٹ کر, میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف ہم جا رہے ہیں. اللہ رحم کرے. تو اس وقت بھی میرا میسج یہ ہے کہ اس وقت بھی ایک طاقت ہے جو اس سارے کو سیٹل کر سکتی ہے, وہ میرے رب رحمان کے سوا کوئی نہیں. یہ غلطی ہماری ہے, یہ کوتاہی انسانوں کی ہے, یہ گدھا پن انسانوں کا ہے. یہ ایک دوسرے کی جانوں کو, بچیوں کو, بچوں کو, عورتوں کو جو کچھ بھی کر رہے ہیں, تباہی پھیر رہے ہیں. ایک آپ یہ آپس میں کیوں نہیں آرام سے رہ سکتے؟ ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں باتوں کو ٹویسٹ کرنا ہو نا, کسی نے مذاق اڑانا ہو, میڈیا والوں کو تو مزہ آتا ہے, آپ لوگوں کو نیگیٹو پبلسٹی چلتی ہے نا, بات کو کسی طرح کس طرح کر لیں. میں دیکھیں انسان نیچرلی تو ایگوئسٹک ہے نا. نہیں, نیچرلی ایگوئسٹک نہیں ہے. آپ نے لڑنا تو ہے, وہ تو انہوں نے بھی کہا تھا آپ اس کو بھیجیں گے, اللہ تعالیٰ یہ نہ لڑے گا آپس میں. وہ شیطانوں نے کہا تھا نا, لیکن اللہ نے کہا تھا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. آگے سے یہ بھی کہا تھا اللہ نے. حالانکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ یا اللہ یہ تو فساد پیدا کر دے گا. انہوں نے کہا نہیں. اور اللہ نے قرآن میں ویسے یہ کہا ہے کہ حضرت انسان نے 1400 سال پہلے کہہ دیا اللہ نے کہ ایک طرف یہ کہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے زمینوں آسمانوں کو مسخر کر دیا, دوسری طرف یہ بھی کہا ہے کہ حضرت 1400 سال پہلے جب ابھی یورپ پولوشن کے نام کو جانتا بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو اللہ 1400 سال پہلے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ حضرت انسان کی وجہ سے خشکی اور تری, حالانکہ اس وقت ابھی جو سمندری جنگیں اتنی زیادہ نہیں تھیں, بہت تھوڑا یہ بحری بیڑا ان کے پاس تھا, روم والوں کے پاس, اس پہ فساد پھیل چکا ہے, پولوشن پھیل چکی ہے. یہ اللہ اس وقت ہی کہہ رہا, تو حضرت انسان ہی کہہ رہا تھا نا. لیکن اللہ اس وقت بھی بار بار میسج اللہ نے وہاں سے دیا کہ تمہارا اصل دشمن تمہارا شیطان ہے اور اس سے بچو, اور یہ تمہیں لڑاتا ہے. تم سب ایک باپ کی اولاد, ٹھیک ہے, اور تم میں سے کوئی بہتر نہیں ہے ماسوائے وہ جو تقوی میں, خدا خوفی میں بہتر ہے, ٹھیک ہے. اور تمہارا جینا مرنا یا تمہاری دوستی دشمنی صرف میری خاطر ہونی چاہیے. تو اگر ہم یہ جنگ اللہ کی خاطر, وہ تو اس کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں, لیکن مسلمان واقعی یا جو امن پسند لوگ ہیں وہ واقعی اپنے کریٹر کے نام پہ اکٹھے ہو گئے,
بہت سے لوگ امریکہ میں بھی یورپ میں بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں, اسٹرانگلی کرٹیسائز کر رہے ہیں, یہ ٹوٹلی غلط ہے اور یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. بٹ دے آپ نے دیکھا آر ناٹ ان پاور تو جن کے پاس ہے وہ تو کھیل رہے ہیں لوگوں دیکھیں کے ساتھ. پاور خود ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا. ادھر تو ایک وہ پورا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے نا جس کے وہ پورا چلتا ہے, ادھر سے اسلحہ بنتا ہے, ووٹس آتے ہیں. پاور خود ایک ٹیسٹ ہے نا, اللہ ان لوگوں کو دے رہا ہے نا ٹیسٹ. اللہ یہ بدلتا رہتا ہے مختلف لوگوں میں. جیسے فرعون کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا ہی بندہ تھا, اور یہ جو یہودی تھے ان کی مسلسل حرکتوں کی وجہ سے میں نے ان کے اوپر مسلط کیا تھا, اور میں قیامت تک اس طرح کے بندے ان پہ لاتا رہوں گا. اور ہٹلر بھی آیا, ٹھیک ہے. تو وہ تو اللہ کی اپنی ایک گرینڈ جو اسکیم ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو ہمارے لیول پہ ہے ہم نے تیاری بھی کرنی ہے, لیکن اس تیاری پہ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے پاس یہ ویپن ہے, یہ ٹیکنالوجی ہے, تو اب تو ہم یہ جیت جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ نہیں, ہم نے تیاری پوری کرنی ہے, کوشش بھی کرنی ہے, فرنٹ کہہ لیں کہ صفوں میں بھی ہمیں ہونا ہے, ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہمارا اس میں جو فائنل فیصلہ ہے یہ اللہ نہیں کرنا ہے, اور اسباب پر ہی رکھنا, اسباب نہیں مسبب الاسباب پہ ہو. اور پلس ہمیں جنگ کو اوائڈ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں پہ اٹیک نہیں کیا تھا. مکہ والوں نے پہلے بھی جو کچھ بھی کرتے رہے, وہ کبھی اقتصادی پابندیاں, شبہ ابی طالب, کبھی قاتلانہ حملے کے چکر میں, پھر ہجرت پہ مجبور کر دیا, لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کے گئے. تو بدر کے بعد سے وہ جو حالات ہوئے اس کے بعد آپ نے اپنی تلواریں بھی تیار کی. ٹھیک ہے, اور جب آپ پردہ فرماتے ہیں, بڑا مشہور وہ کوٹ کیا جاتا ہے اسرائیل کی وزیر اعظم جو تھی, تو اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ جو مسلم پروفٹ تھے جب وہ گئے تو ترکے میں تلواریں ان کی نو تھی. ٹھیک ہے, تو وہ تیاری تو ہم نے کرنی ہے, لیکن توکل ہمارا اللہ پہ ہونا چاہیے. تو ہمیں سورہ رحمان سے سورہ رحمان والا یاد رہنا چاہیے. اس سے اس کے اندر آپ کی وہ جو گھبراہٹ آئے گی نا, جو ایک آپ کے ہوا اکھڑ جائے گی, اور آپ کو خدا بھولے گا, اور اپنی جانیں بچانے کا, اپنا مال بچانے کا جو آپ کا ہوئے گا, اگر آپ کو خدا یاد رہے گا تو آپ خالی ہاتھ بھی ڈٹ جائیں گے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے, مومن ہے تو بے تحق بھی لڑتا ہے. اس بھائی وہ بے تحق کیوں لڑتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اس کے لیے لڑتا ہے, اس کی خاطر لڑتا ہے, اور اس کے بھروسے لڑتا ہے. اس کی اپنی کوئی دشمنی نہیں ہے کسی سے. ہم تو یہ جنگ کر ہی نہیں رہے, مسلم یا سو کالڈ میں کہہ رہا ہوں انسان تو یہ جنگ کر ہی نہیں رہے تھے, نہ وہ شروع کر رہے تھے, نہ وہ اس کے حق میں ہے, نہ وہ آج بھی ہیں. نفسان ہے یہ جو جنگ یہ مسلط کر رہے ہیں, امپوز کر رہے ہیں نا. لیکن انسان اگر واقعی انصاف پسند ہیں تو ان کا فیتھ اگر اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اور انہیں اس طاقت سے وہ جڑ جاتے ہیں جو ساروں سے بڑی طاقت ہے, تو وہ بھی وہ ایسے ریزلٹس دیتا ہے کہ آپ بعد میں حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. پھر وہ معجزے ہوتے ہیں. اللہ کریم سے جب آپ جڑتے ہیں تو پھر کرامتیں ہونے کو بڑی بات نہیں ہوتی. وہ ہوئی ہم نے دیکھی ہیں. تو پھر قرآن تو خود ایک پورا کا پورا معجزہ ہے. پرٹیکولرلی جو آپ کو پہلے کہا نا کرٹیسزم نہیں, آپ سورہ بقرہ سن لیں نا, آپ سورہ بقرہ سن لیں, آپ مقصد سورہ بقرہ والے کے آگے پیش ہو. اچھا, سورۃ رحمان. ٹھیک ہے, سورہ رحمان کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے گناہ کر لیا ہے, جب آپ گناہ گار ہیں, جب آپ پھنسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں میں کوئی بہت بڑے غلط کام کر کے پھنس گیا, میری ویڈیوز بنا لی انہوں نے, اب وہ ویڈیوز پہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں قہار کو پکاروں گا, جبار کو پکاروں گا, عدل کو پکاروں گا, کہ رحمان کو پکاروں گا؟ رحمان کو. اب رحمان کو پکارنا چاہیے نا. تو بس یہ میسج ہے, یہ گناہ گاروں کے لیے میسج ہے, نیکوں کے لیے نہیں ہے. انجینئر محمد صاحب یا جیسے لوگ نیک لوگ ہیں, ان کے لیے نہیں ہے. رحمان گناہ گاروں کے لیے. ٹھیک ہے, نیک لوگ تو رحمان کو پکار ہی نہیں سکتے. وہ تو پہلے ہی نہیں, رحمان کہتے ہی اسے ہیں جو گناہ گار کو معاف کرتا ہے. جس نے گناہ ہی نہیں کیا وہ رحمان, اس کے لیے وہ رحمان نہیں ہے. یہ بڑا باریک سا نقطہ ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا, سننا سوچنا پڑے گا نا. تو یہ جو نیک بندہ ہے, کوئی نیک انسان ہے, اس نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا, حد سے شیطان نے کوئی گناہ نہیں کیا, وہ کیوں رحمان کو پکارے گا؟ ٹھیک ہے, آپ مجھے اس کا کوئی گناہ نکال کے دکھا دیں. انجینئر صاحب کے اوپر تو پھر بھی جھوٹے الزام پچھلے دنوں چاروں پہ لگ گئے, غائب کیا ہوا تھا, لیکن وہ تو نیک آدمی ہے, انہوں نے کیوں رحمان کو پکارنا ہے؟ ٹھیک ہے, میں تو یہ گناہ گاروں کے لیے کہہ رہا ہوں. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث سے وہ یہ کہتے ہیں, قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ پکارو مجھے, میرا نبی کہتا ہے کہ مشکل میں بھی تم نے صرف اس کو پکارنا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جن کو تم میرے سوا پکارتے ہو انہیں کہو کہ وہ کوئی ایک بھی چیز جو ہے نا وہ خود بنا لے.
मच्छर का पारी, मक्खी का पारी बना दे, कह रहे। तो मैं तो अल्लाह को पुकारने की बात कर रहा हूँ, उसके आगे पेश होने की बात। कौन सा अल्लाह? रहमान अल्लाह। गुनाहगार को जो फिरौन के भी पुकारने का इंतजार कर रहा है कि अगर ये मुझे पुकारेगा मैं इसे माफ कर दूं। ये अल्लाह की सिफ्त रहमान को पुकार रहे हैं आप, सिफ्त रहमान, कहार को नहीं पुकार रहे। नहीं कहा, मेरे में इतनी जरूरत नहीं। अच्छा, लोग ये भी एक क्वेश्चन उठाया जाता है कि जब आप इस तरह सूरत रहमान या ये कसीदा बुर्दा शरीफ और इस सिर्फ सुनने की अमल या एक रूहानी अमल को कहते हैं, तो इससे जो प्रैक्टिकलिटी है लोगों के अंदर या एक काम करने का जज्बा, आपका इकोनॉमिक माइट या आप कहते हैं मिलिट्री माइट, वो काम हो जाती है। लोगों का जो इन्हिसार है वो सारा ये होगा बस सूरत रहमान सुने बस सारे काम हो जाए। फिर वही गलती है ना कि मैंने कब सुनी? जब मेरी डॉक्टरी फेल हो गई, जहां मेरे आईसीयू स्पेशलिस्ट होने के बावजूद, मेडिसिन स्पेशलिस्ट होने के बावजूद, एक डॉक्टर होने के बावजूद मेरी डॉक्टरी जो है वो मेरे आगे हाथ बांध के खड़ी थी कि भाई साहब हम आपका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो तीनों बीमारियां जो थी, HIV का वायरस या B वायरस या C वायरस, आज से 27 साल पहले उनके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं था, दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं था, आज भी नहीं है सच, ठीक है। तो अब तो मेरे कोई तो दरवाजा हो ना, ठीक है। तो चलो आखिर में खुदा याद आया, लेकिन मुझे उसने मुझे नवाजा उसने, ठीक। अब जंग भी हो, कोरोना हो, मैं कोरोना में बड़े फखर से, मेरे लोगों ने तभी मजाक उड़ाया, मैंने उस वक्त मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं, मैं तो कोई अपना आप तो मैंने साबित नहीं कर, मैं तो मैसेज उसका दे रहा हूं। मैंने फरवरी में पहली इंग्लिश वीडियो की थी, उस वक्त अभी अमेरिका में नहीं आया था, अभी ये शक पड़ा हुआ था कि ये ड्रामा ही तो नहीं है, ये है भी है कि नहीं है, कोरोना है कि नहीं है। मैं 2020 के जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने पहली वीडियो की थी इंग्लिश में, पड़ी हुई है डेट्स के साथ, ये जो यूट्यूब चैनल है मस्त सीरियल, इस पे पड़ी हुई है। उसमें मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के डॉक्टर्स जो हैं वो ज्यादातर जो है वो वेंटिलेटर्स इकट्ठे करने के पीछे पड़ेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेशेंट होगा वेंटिलेशन के लिए। जो कुछ डेटा मैंने पढ़ लिया था चाइना का, जितना भी थोड़ा बहुत आया था दुनिया से जो आ रहा था, और इसमें मैं ओपनली सारे आईसीयू डॉक्टर्स को कहता हूं, आज भी ये पैगाम मैं दे रहा हूं दुनिया, तब मैंने डॉक्टर्स को दिया था, आज मैं दुनिया के फिरौनों को पैगाम देता हूं, ठीक है, कि वो इस कलाम को आंखें बंद करके, दिल साफ करके, अपने रब के आगे, अपने क्रिएटर के आगे, अपने गॉड के आगे, अपने भगवान के आगे पेश होके इसको सुने तो सही, आंखें बंद करके यकसुई से, बस इसको सुन लें और पास पानी रख लें। हर बार सुनने के बाद पानी लें, आंखें बंद करें और अपने दिल में जितने प्यार से उसको पुकार सकते हैं, और जो उसको नहीं मानते वो अपने आप को 3 बार प्यार से पुकारें, ठीक है, ताकि उनका अपना असल इंसान अंदर से बाहर आए। तो वो 3 बार अल्लाह 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 या अपना नाम लेके उसको पिएंगे, उन्हें जो डिफरेंस मिलेगा वो मैं लफ्जों में नहीं बोलना चाहता, वो खुद फील करेंगे। और 7 दिन ये कर लें, ठीक है। अगर ट्रंप साहब गलती से इस जंग में उंगल फंसाई बैठे हैं, ठीक है, तो उनकी भी निकल सकती है, ठीक है। हो सकता है ईरान सुलह पे मादा हो जाए, या वो कहेगा अच्छा चलो हम तुम्हें माफ कर देते हैं, ठीक है। काफी बुरे फंसे हुए हैं, लेकिन वो आपकी ये बात सुन के कर लेते हैं अमल, और इस पे नहीं वो करेंगे। मैं तो मैसेज दे रहा हूँ, ठीक है, वो मैं नेतन्याहू को मैसेज ये दे रहा हूँ, मैं हर उस फिरौन को। और ये इस जंग के लगने से 2 हफ्ते पहले वैसे जो दुआ सेशन है, अगर आप मेरा सुनते हैं, तो मैंने उसमें ये कहा था कि मैं आप सबको कह रहा हूं कि आपके जो भी करीबी अजीज रिश्तेदार फिरौन हैं, मैंने सुना, अपने फिरौनों को कह दो कि वक्त आ गया है, वो सुन लें। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा था। आपने जंग शुरू होने से 2 हफ्ते पहले कहा था कि जितने भी आपके कहीं कोई खबर नहीं थी किसी कोई जंग, फिरौन है, कोई कुछ है, किसी आला ओहदे पे बैठा है, आप उन सबको कहें कि जनाब सूरत वो सब सुन लें, वो खुद सुन लें, नहीं तो जो उनके करीबी अजीज हैं उन्हें कहें इसको सुन लें, अभी भी उसके आगे पेश हो जाए, इसी लेटर एंड स्पिरिट के साथ जो मैं कह रहा हूँ, अभी भी उसके आगे पेश हो जाए, ठीक है। मैं नहीं जंग से भाग रहा, ठीक है। फिर वही बात आ जाएगी, वो बात को ट्विस्ट करते हैं आप लोग कि जैसे तो कोई जी जवेसा कह रहे हैं जी जंग लड़ने की लोड़ नहीं है, या जंग की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, परसेप्शन ये जाता है, ठीक है, परसेप्शन तो ये थोड़ा जाता है वो आम। जब आप एक बात को सती नजर से देखेंगे तो आप कोई भी मजाक उड़ा देंगे, डॉक्टर साहब देखिए ना, किसी भी बात को देख लिया उसको डिटेल में, इन्होंने डिटेल में देख लिया, हर बंदा ये असल में रील्स का जमाना है, उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब ने कहा था इस सूरत रहमान सुनो, उनका हो गया। देखें कोरोना के दौर में सबने फिर सुनी, जब सर पे पड़ गई ना, फिर तो सबने सुनी। क्या यूरोप में अजानें दी गई कि नहीं दी गई, दी गई कि नहीं दी गई, ठीक है। आईसीयूज में भी लग रही है, मुझे पता है कहां कहां लग रही है, लेकिन
اسی طرح عمران خان صاحب کی بات کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. پچھلے دنوں میں نے دیکھا کوئی صاحب اڑا رہے تھے مذاق, وہ جی یہ کہتا ہے کہ جی مذاکرات ہر چیز کا حل ہوتا ہے, اور جی جنگ نبی پاک نے جنگ لڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جب سر پہ مسلط کی گئی تو انہوں نے لڑی اور ڈٹے, ٹھیک ہے, مولا علی ڈٹے, ٹھیک, خندق بھی اور حکمت بھی اپلائی. اور خان صاحب کی مثال تو میں پھر کہیں گے کہ شاید میرے کو فیوریٹ ہیں, آپ کو کاٹنا نہ پڑ جائے, کہ خان صاحب کی مثال, وہ کشمیر کی سائڈ پہ انڈیا نے 2-3 بام گرائے تھے, خان صاحب ڈٹ گئے تھے کہ نہیں, جواب دیا تھا کہ نہیں ابھی نندن والا, وہاں تو نہیں انہوں نے کہا تھا مذاکرات, انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دینا ہے اس کا جواب, حالانکہ ان کو شاید دوسرے لوگ نہیں سپورٹ کر رہے تھے, اس اکیلے بندے نے اپنے سٹینڈ لیا کہ نہیں یہ اسٹریٹجک موو ہے, یہ کرنی ہے. تو جب آگے نہیں کوئی باز آ رہا, میرا تو وہ نظریہ نہیں ہے کہ کوئی تھپڑ مارے تو اس کے آگے دوسرا گال بھی کر دیں, نہیں, تھپڑ کا جواب 2 تھپڑوں سے نہیں, میں اس کا پہلی بار اسے کہوں گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر وہ دوسرا مارنے لگے گا تو پھر اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا, اور ساتھ اسے کہوں گا کہ یہ ادھر سے بھی آ سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر وہ کوشش کرے گا تو اس کے بعد پھر دوسرا مارنے نہیں دوں گا. سافٹر ود سافٹ. میں بابائی سے جب تک نہیں ملا تھا, جب تک سورہ رحمان پہ نہیں آیا تھا, میں بڑے یعنی فن خانی یا فخر سے, اللہ مجھے معاف کرے, وہ ایک دور تھا جوانی کا, میری ماں کہتی تھی کہ جس دن شرٹ ثابت کے ساتھ گھر آتا ہے میں کہتی شکر ہے اللہ, ٹھیک ہے, راجپوت. تو وہ میرا یہ ایک ڈائلاگ ہوتا تھا کہ میں نے کبھی پہلا وار نہیں کیا, دوسرا کبھی کسی کو کرنے نہیں دیا, ٹھیک ہے. تو میں کسی فلم کا ہیرو تو نہیں تھا, نہیں تو یہ ڈائلاگ بڑا مشہور ہو جانا تھا. نہیں, میں اپنی حیثیت کے مطابق پھر اس کو جواب دے دیتا تھا. میں نہیں کرتا تھا کبھی, کسی پہ پہلا وار نہیں کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور دوسرا کبھی کسی کو کرنے نہیں دیا. لیکن اب تھوڑا سا نہیں, اب تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں تو دنیا کو کہہ رہا ہوں کہ معاف کریں, دل صاف کریں اللہ کی خاطر. جب آپ رحمان کو پکار رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, تو یار آپ بھی اس کی مخلوق کو کریں نا معاف, دل سے دعا دیں, ٹھیک ہے. اور میں نے اپنے نبی سے یہی سیکھا. چلیں ڈاکٹر صاحب, بڑا انسائٹفل تھا پوڈ کاسٹ, اور اسی دعا کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہمیں سورۃ رحمان کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سورہ رحمان والے کو ماننے کی توفیق, سب سے پہلے اس کو ماننے کی توفیق عطا کرے, اس کی ذات میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا کرے, اس کو پہچاننے کی توفیق عطا کرے. اس کا کلام تو پھر ہے ہی ہے. جتنے بھی لوگ میرے خیال سن رہے ہیں, ہمیں باہر بھی سن رہے ہوں گے, دوسرے گلف کنٹریز میں جو پریشان ہیں, تو وہ اس کو اگر سننا چاہتے ہیں تو اپنا بالکل سنیں, وہ بالکل سنیں, اور 7 دن سنیں, اور لوگ سن رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. علم القرآن خلق الإنسان